السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائے ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 32 ہے۔ حویلی سے بار بار فون آنے پر اشر انہیں وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ واپسی کا راستہ اس نے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، لیکن کئی گھنٹے بازار میں خواری اور کچھ شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ ایڈریس یکسر بھول چکے تھے۔ صرف حویلی کا نام معلوم تھا، لیکن اس کا راستہ ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ شام بھی ڈھلنے لگی تھی۔ حویلی میں بارات کی تیاریاں زوروں پر تھیں اور وہ لوگ کوئٹہ کی گلیوں میں بھٹک گئے تھے۔ اشر اور روہیل میں سے کسی کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں کال کر کے ایڈریس ہی پوچھ لیتے۔ وہ تینوں اپنے اپنے فون سے اشر کو ٹرائی کر رہے تھے، جبکہ احمد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ دفتن اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی، جہاں کوئی خوانچہ فروش مختلف اقسام کے میوہ جات لیے کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے، دوسرے سے گال اسکریچ کرتے ہوئے وہ نارمل صحیح انداز میں اس شخص سے بات کر رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے حیدر اور ریاض حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے روانی سے پشتو بولتے ہوئے سن رہے تھے۔ اس کو پشتو آتی ہے؟ حیدر کی بلند بڑبڑاہٹ پر حارث نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ایک پٹھان کو پشتو نہیں آئے گی تو کیا وہ پنجابی بولے گا؟ مہربانی لالا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر تشکر سے کہنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ مغرب کے وقت کوئی جا کر وہ لوگ حویلی پہنچے تھے، جہاں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ انتظام ہال میں کیا گیا تھا، جو وہاں سے آدھے پون گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ شکر ہے تم لوگ پہنچ گئے، ورنہ یہ لوگ بس کوئٹہ کے سرچ آپریشن پر نکلنے والے تھے اپنے دولہا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تیمور انہیں دیکھتے ہی قریب چلا آیا تھا۔ کدھر رہ گئے تھے تم لوگ؟ 2 منٹ میں تیار ہو کر پہنچو، بہت لیٹ ہو گیا۔ اشر نے عجلت میں انہیں کہا تھا۔ آدھے لوگ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے بارات کے استقبال کے لیے، جن میں اشر کی فیملی بھی شامل تھی۔ صرف ایک وہی تھا جو ان کے ساتھ ہی بارات میں جانے والا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ لوگ بھاگم بھاگ مہمان خانے پہنچے تھے، جہاں ان کے کپڑے وغیرہ سب پہلے سے تیار تھے۔ پوری گلی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ آتش بازی کے رنگوں اور فائرنگ کی آوازوں سے فضا میں الگ ہی شور گونج رہا تھا۔ بارات نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی اور دولہے صاحب سردی سے کانپتے بلیک اینڈ میں چھپے ہوئے تھے۔ ریاض میں تجھے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اٹھ جا ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی دیر سے اس کی منتیں ترلے کرنے کے بعد بھی جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو حیدر نے غصے سے دھمکی دی تھی۔ پورے کمرے کو تلپٹ کیے وہ لوگ بھی جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے، لیکن ہر 2 سیکنڈ بعد بیڈ کے پاس آ کر اس کو جھڑکنا نہیں بھول رہے تھے۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تو مرا جا رہا تھا اور اب ہو رہی ہے تو بستر سے نہیں نکل رہا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اس ٹھنڈ کو بھی تو دیکھو نا۔ بلینکٹ سے چہرہ باہر نکال کر اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ٹھنڈ اس سے ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سردیوں کا موسم تو اسے ویسے ہی ناپسند تھا، کیونکہ بدلتے موسم کے رنگ سب سے پہلے اسی پر چڑھتے تھے۔ ابھی بھی بخار میں مبتلا ہوئے وہ بیڈ سے اٹھنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے کافی گرمائش تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے ناکافی تھی۔ وائٹ کھدر کے سوٹ پہ ملبوس، کریم شال کو گلے میں ڈالے وہ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ریاض کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ فلو، تھرمامیٹر سے منہ نکالتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ دیکھو 104 بخار ہے، اس نے نقاہت زدہ سی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر تو آرام کر، ہم تیرے بغیر چلے جاتے ہیں۔ بے شک چلے جاؤ، نکاح ہوا ہوا ہے میرا، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں ہے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جب یہ دروازہ دھڑ سے کھلا تھا اور اشر کے سارے کزنز اور انکل وغیرہ ایک ایک کر کے وہاں داخل ہوئے تھے۔ ریاض بیٹا، طبیعت کو کیا ہوا؟ سبھی تشویش زدہ سے اس کے بیڈ کو گھیر کر کھڑے تھے۔ کچھ نہیں ماموں، بس بخار ہے ذرا سا، کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے اس نے خود کو بشاش سا ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ چہرہ دیکھو کیسے سرخ پڑا ہوا ہے، حالت دیکھو ذرا اس کی، ڈاکٹر کو تو بلا کر لاؤ کوئی۔ بڑے ماموں تھے بھی تھوڑے سخت مزاج کے، اور جب انہوں نے تیز لہجے میں کہا تو سبھی الرٹ ہوئے تھے۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے بڑے ماموں، ابھی بروفن سیرپ کے 2 چمچ پیے گا تو دیکھیے گا کیسے اٹھ کھڑا ہوگا۔ حیدر نے انہیں بامشکل روکا تھا، ورنہ تو ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ کوئٹہ شہر کے سارے ڈاکٹرز حویلی میں جمع کر لیتے۔ ادھر کیا کھڑے ہو تم لوگ، جلدی جاؤ کہیں سے بھی بروفین سیرپ ڈھونڈ کر لاؤ۔ ماموں کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سارے کمرے سے نکل کر اب حویلی کے اندر سیرپ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ باہر ڈھول باجے بج رہے تھے، بارات کے انتظامات مکمل تھے، اور اندر سب دولہے کے لیے بخار کا سیرپ ڈھونڈنے میں بے حال ہو رہے تھے، جن میں سے علی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 منٹ میں ہی قریبی میڈیکل سٹور سے لا کر حیدر کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ 2 چمچ سے کچھ نہیں ہوگا، جانی تو پوری بوتل ہی پی لے۔ ابے نہیں یار، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، میرے خیال سے آدھی بوتل ٹھیک رہے گی۔
حارث اور حیدر کو تبادلہ خیال کرتے دیکھ ریاض نے بے چارگی سے احمد کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے حیدر کے ہاتھ سے بوتل لے کر ریاض کے قریب چلایا تھا۔ شیروانی اور کلا پہننے کی بجائے اس نے وہاں کے روایتی طریقے سے ہی دولہا بننے کو ترجیح دی تھی۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پر سفید ہی دستار نما پگڑی سر پر باندھے، اپنی سرخ و سفید سی رنگت و نقوش کی بنا پر وہاں کا مقامی باشندہ ہی لگ رہا تھا۔ پھولوں سے سجی وہ گاڑی میرج ہال کے سامنے رو کر اشر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ آخر کو اس نے بارات کا استقبال بھی تو کرنا تھا۔ ریاض کی گاڑی کے پیچھے بارات میں ساتھ آئی گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی، جس میں سے سارے نوجوان نکسک سے تیار باہر اتر کر اب دوبارہ سے پٹاخے اور راکٹ جلانے کی تیاریوں میں تھے، جن کے ساتھ ملا تیمور بھی اپنی فائرنگ کے شوق کو پورا کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو 6-7 رائفل اپنے ساتھ چھپا کر کراچی لے جاتا۔ احمد اور حارث کے درمیان میں چلتے ہوئے جب وہ ہال کے داخلی دروازے پر پہنچا تو اشر نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا کر خوش آمدید کہا تھا۔ مہندی کی طرح اس بار بھی پردے کا خاص انتظام تھا، جب بھی بیچ میں آڑ بنا کر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو استقبال بھی لڑکوں نے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا تھا، جو اب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ نکاح پہلے سے ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ خواتین والے حصے کی طرف ریاض کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ سارے دل محسوس کر بیٹھے تھے۔ اشر کے آبی جان نے سلامی میں ریاض کو ہائی لکس دی ہے اور افریدی انکل نے 500 گز کا پلاٹ۔ تیرا کیا ارادہ ہے پھر؟ حارث نے کولڈ ڈرنک سپ لیتے ہوئے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ ارادہ تو بہت نیک ہے، سوچ رہا ہوں ایک آدھ شادی میں بھی یہیں کر لیتا ہوں، اس نے رازداری سے اپنے پلان بتایا۔ افسوس کے ساتھ اشر کی کوئی اور بہن نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو وہ تیرے سے تو ہرگز اس کی شادی نہیں کرنے والا تھا، حارث نے مصنوعی افسوس سے سر ہلا کر کہا۔ ہاں لیکن اس کی کزنس وغیرہ تو ہوں گی نا، اس نے کہا۔ امید چھوڑنی تھی۔ اگر تجھے اپنی کسی کزن کے لیے لڑکے کی تلاش ہے تو یہ میرا بھائی حاضر ہے۔ حارث نے اچانک ہی وہاں سے گزرتے اشر کا بازو پکڑ کر روک لیا تھا، جو پہلے تو چونکا تھا پھر مسکرا دیا۔ لڑکیاں تو بہت ہیں میرے خاندان میں، لیکن ذات سے باہر شادی نہیں کرتے ہم۔ کان کیلو مسلتے ہوئے اس نے خود کو بے نیاز سے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں میں اندھا ہوں یا پھر چودھری راتوں رات پٹھانوں کی صف میں شامل ہو گیا، وہ تو خیر ایک الگ معاملہ ہے۔ اشر کو پتہ تھا بدلے میں یہی سننے کو ملے گا۔ الگ معاملہ نہیں ہے بیٹا، یہ دھوکہ ہے تیرا۔ حیدر کینہ توز نظروں سے گھور کر بولا۔ میں نے کیا دھوکہ کیا ہے؟ وہ انجان بنا۔ چودھری کو اپنی بہن دے سکتا ہے اور مجھے اپنی کزن کا رشتہ دینے میں صفا چٹ انکار کر دیا۔ اس کو تو یہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے لیکن تجھے اپنی کزن کا رشتہ نہیں دے گا حیدر، تیمور بھی تعصب سے کہتے ہوئے اس کی امید چھین رہا تھا۔ یہ بے وفائی میں بھولوں گا نہیں اشرف ریدی، تو یشفا سے اجازت لے لے یہاں شادی کرنے کی، پھر میں بخوشی تیرا رشتہ کہیں نہ کہیں کروا دوں گا۔ اشر نے بھی تیر نشانے پر مارا تھا۔ پھر تو ہو گیا کام، یشفا نے اجازت نہیں دینی بلکہ گولی مارنی ہے اس کے سر میں۔ حارث اور تیمور نے ہنستے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ سبز اور سرخ امتزاج کے بھاری اور کامدار لہنگے میں میچنگ جیولری اور مناسب سے میک اپ کیے پوری سج دھج کے ساتھ وہ سر جھکائے وہاں بیٹھی تھی۔ روپ تو جیسے اس پر ٹوٹ کر برسا تھا، جہاں سامنے سے وہ اشر اور روحیل کی معیت میں شہزادوں کی سی آن بان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سلطنت فتح کر لی ہو۔ پہلے وہ آرام سے بیٹھی اپنی کزنس کا عطن نامی روایتی رقص انجوائے کر رہی تھی، جو اسٹیج کے سامنے دائرے کی صورت میں کر رہی تھیں، لیکن اب ریاض چودھری کی وہاں موجودگی پر وہ بامشکل اپنی دھڑکنوں کو سنبھال پا رہی تھی۔ لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد تم لوگوں کی بھیانک شکلیں دیکھی ہیں۔ ریاض کی خوش مزاجی تو آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ آرام دہ انداز میں اس کے برابر میں پورے حق سے بیٹھ چکا تھا، بغیر کسی خوف اور جھجک کے۔ شوق سے انداز میں وہ ان لڑکیوں کو تنگ کر رہا تھا جو رسمیں کرنے کے لیے وہاں آئی تھیں۔ ایسے کہو گے تو پھر ابھی یہ رخصتی کینسل کروا دیں گے، پھر اکیلے واپس جانا کراچی، لائبہ نے نروٹھے سے انداز میں کہا۔ ارے یہ ظلم مت کرنا، اب میرا صبر ویسے ہی جواب دے چکا ہے۔ لائبہ کے دھمکانے پر اس نے فوراً سے پینترا بدلا تھا۔ 50,000 دودھ پلائی کے، 50,000 جوتا چھپائی کے نکالو فوراً۔ زرنور کے مطالبے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ خانزادہ انڈسٹریز کا مالک تمہارا امیر شوہر ہے، میں صرف چند فیصد کا شیئر ہولڈر ہوں، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے بھلا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہمیں معلوم ہے تمہیں اچھی خاصی سلامی ملی ہے، اب بہانے مت بناؤ۔
مجھے اکیلا جان کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس طرف صرف روہیل اور اشر ہی موجود تھے۔ 10,000 لے لو، کافی ہیں یہ۔ اس لیے پھر ریاض کی مدد کو اشر ہی میدان میں آیا تھا۔ اشر کم از کم تمہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، لائبہ نے ناراضگی سے کہا۔ لائبہ یار تم اتنی ساری ہو، یہ بیچارہ کھیل ہے، اب اخلاقی طور پر تو مجھے اسی کا ساتھ دینا چاہیے نا، اس نے بیچارگی سے کہا تو جہاں ریاض مسکرایا تھا وہیں ان پانچوں نے منہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اس کی طرف سے اب تم دو گے پیسے؟ ہاں تو دے دوں گا، اس میں کیا حرج ہے، لیکن تھوڑا ڈسکاؤنٹ تو ملنا چاہیے نا۔ کوئی ڈسکاؤنٹ کی بات نہیں کرنا، جتنے پیسے کہیں اب اتنے ہی چاہیے ہمیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ ابھی حیدر ادھر ہوتا تو کبھی تم لوگوں کو اپنا بزنس نہ چمکانے دیتا۔ اشر کو اس موقع پر اس کی یاد شدت سے آئی تھی۔ رخصتی کے بعد سب دوبارہ حویلی پہنچ کر جلدی جلدی پیکنگ میں مصروف ہو چکے تھے، کیونکہ 2 گھنٹے بعد ہی کراچی کی فلائٹ تھی۔ صرف 2 دن کا ہی اسٹے تھا ان کا کوئٹہ میں۔ بہت روکنے کے باوجود بھی ریاض نے رکنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ تو رباب اور ہاشم چودھری بھی ایک دن مزید رکنے کے لیے تقریباً راضی ہو گئے تھے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ منفی ٹمپریچر تھا۔ صحن میں ہی بیچ میں آگ جلا کر وہ لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، سردی سے کپ کپاتے اچھی طرح سے بلینکٹ میں چھپے ہوئے تھے، ورنہ تو گرم چادر اور جیکٹ بھی سردی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھنا ان کی مجبوری تھی۔ اگر ایک دفعہ ہیٹر کی گرمائش والے روم میں چلے جاتے تو پھر واپس نکلنا ناممکن ہی ہوتا۔ نیند اور ٹھنڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے چائے کا اب تیسرا دور شروع ہو چکا تھا۔ کیا سوچ رہے؟ اس نے تیمور کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو ٹہوکا مار کے پوچھا، جو اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ پشاور سے کافی لوگ آئے تھے شادی میں شرکت کے لیے۔ اشر کا پورا ددحال ہی پشاور میں ہے، اتنے لوگوں کا آنا تو بنتا ہی تھا۔ تیمور کے ظاہر خیال پر اس نے خفیف سے شانے جھٹک کر کہا، چل کیا رہا ہے تیرے دماغ میں؟ حیدر کو تیمور کے انداز مشکوک کر رہے تھے۔ جتنی تعداد میں یہاں بلوچ ہیں اس سے آدھی تعداد میں پٹھان ہیں۔ تو اس کی پر اصرار سے بھید بھری مسکراہٹ پر حارث اور حیدر دونوں ہی الجھن سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بولتے ہو؟ پھوٹ ڈلوا دوں ان دونوں قبیلوں کے بیچ، ہمارا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور چائے کے ساتھ مزے سے ان کی لڑائی بھی انجوائے کریں گے۔ وہ دونوں پیوستہ لب اپنے اس دوست کی شکل دیکھے جا رہا تھا، جو شکل سے جتنا معصوم سا دکھائی دیتا تھا، اس کا شیطانی دماغ اتنی ہی تیزی سے لڑائی جھگڑوں والے منصوبے بناتا تھا۔ وہ پرجوش سا حیدر اور حارث کے تاثرات سے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا وہ دونوں اس کے خیالات سے متفق ہیں بھی یا نہیں۔ اگر تو وہ دونوں اس کے ہم خیال ہوئے تو پھر تو مزہ ہی آ جانا تھا۔ بے بنیاد بات کو جواز بنا کے پھڈے کروانا تو ویسے ہی اس کا چٹکیوں کا کام تھا۔ کیا بولتے ہو؟ ایک طرف وہ 2 مختلف قبائلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو ان لوگوں کی وجہ سے ایکا کیے بھائی چارے کی عملی مثال بنے ہوئے تھے، اور ایک یہ تھا کہ جسے پرسکون فضا میں سانس لینا 2 بھر لگتا تھا، اور یہاں کر تو اس کی ترجیحات بھی بدل چکی تھیں۔ پہلے تو ہاتھا پائی سے ہی اس کا شوق پورا ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہاں تو جب تک آسمان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے نہ گونجے تب تک اس کی جان کو سکون نہیں آنا تھا۔ ریاض کے علاوہ ان سب کا ارادہ واپسی میں بائی روڈ جانے کا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے جب خون رگوں میں جمنے لگا تو انہوں نے فلائٹ سے ہی جانے میں عافیت جانی تھی۔ ان 2 دنوں کے دوران جتنی گالیاں وہ اشر کو دے سکتے تھے انہوں نے دی تھیں۔ ان کے مطابق تو وہ جان بوجھ کر انہیں دسمبر کی سردیوں میں وہاں لایا تھا، ورنہ شادی تو موسم کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی۔ بھائی ایک بات سچ سچ بتا مجھے، آج واقعی میں تیرا ولیمہ ہے یا پھر ملک ریاض نے پورا بحریہ ٹاؤن تیرے نام کر دیا ہے؟ حارث نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ولیمہ ہی ہے بھائی، اگر بحریہ ٹاؤن اس کے نام ہو جاتا تو یہ یہاں تھوڑی کھڑا ہوتا۔ موبائل پر فرنٹ کیمرہ لگائے اپنے بال سنوار کر پوز بناتے ہوئے تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر کہاں ہوتا؟ اشر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مر چکا ہوتا ہارٹ اٹیک سے، پھر اس کی پراپرٹی پر میں قبضہ جما لیتا۔ اور میں تجھے آرام سے ہڑپ کرنے دیتا کیا؟ تیمور کے آرام سے کہنے پر حیدر نے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تجھے ہر کام میں بیچ میں ٹپکنا لازمی ہوتا ہے کیا؟ پوز خراب ہونے پر وہ گھور کر بولا۔ میرے ٹپ کے بغیر محفل میں بے رونقی رہتی ہے نا، اس لیے میں ٹپک کر 1400 چاند لگا دیتا ہوں۔ چاند کو فی الحال چھوڑ، تو جا کر اسٹیج کے بیک سائڈ پر جا کر لائٹس چیک کروا، کچھ وائرز میں اسپارک ہو رہا ہے، احمد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ اس کا معاوضہ میں الگ سے لوں گا، پاگل دولہے۔ اشر اور تیمور کے بیچ میں کھڑے ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے وہ آستینیں چڑھاتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے ریاض کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بھی حیرانگی سے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، تجھے ہوا کیا ہے جو ایسے دانت نکل رہے ہیں؟
سینے پر بازو باندھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جھینپ گیا، جبکہ ان تینوں کے کہے کہے بے ساختہ وہاں گونجے تھے۔ تو سمجھ نہیں رہا یار، یہ تیمور کا ریکارڈ بریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب شادی ہو گئی ہے تو کیا بندہ خوش بھی نہ ہو؟ اس نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ ابھی خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن تجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے بامشکل خود کو بنگڑے ڈالنے سے باز رکھا ہوا ہو۔ اگر دل میں اتنے ہی لڈو پھوٹ رہے ہیں تو جا 2-4 بھنگڑے ڈال لے، ہم بھی تیرا ساتھ دے دیں گے۔ حیدر نے اسے زور سے پیٹ میں کوہنی مارتی ہوئی آنکھ دبا کر پیشکش کی۔ تجھے میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ واپس کیوں آ گیا؟ اس کے آدھے راستے سے ہی واپس آنے پر احمد نے پوچھا۔ بھائی میں آئرن مین کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ہی میں مارولز کی سیریز میں سپر ہیرو کا رول پلے کر کے لوہے کے آدم خوروں کو چبا کر ان کا قتل کرتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں بغیر کسی پلاس یا پیچ کس کے اپنے ہاتھوں سے ہی ان بجلی کی وائرز کو پکڑ کے ٹھیک کر دوں تو پھر زوروں کا جھٹکا کھا کر اس بے وفا دنیا سے کوچ کر کے اس بندر کا ولیمہ خراب کر دوں تو اوکے، میں کر دیتا ہوں یہ کام۔ حیدر کے نان سٹاپ بولنے پر وہ تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ حیدر، اس تقریر کی بجائے اگر تو اس بینکویٹ کے مینیجر کے پاس چلا جاتا تو یہ مسئلہ وہ خود ہی حل کروا دیتا۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اصل میں مجھے لگا کہ تو نے مجھے کہا ہے خود سے وائرز چیک کرنے کے لیے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے خفیف سا بولا۔ ملاوٹ تیرے عشق میں عطر اور شراب کی، کبھی مہک جاتے ہیں کبھی بہک جاتے ہیں۔ مہندی اور بارات کے حوالے سے جتنی پلاننگ انہوں نے کی تھی وہ سب کوئٹہ میں شادی رکھنے کی وجہ سے سب بیکار چلی گئی تھی۔ اپنی مرضی سے وہ لوگ ڈھنگ سے ایک چیز بھی نہیں کر پائے تھے، لیکن آج کراچی میں ہوئے ولیمے کی تقریب میں انہوں نے جی بھر کے اپنے ارمان نکالے تھے، اور پھر گھر واپسی پر بھی وہ سب رسمیں کی گئی تھیں جو شادی میں نہیں کر پائے تھے۔ اور اسی دن ریاض کی برتھ ڈے تھی جسے وہ یکسر فراموش کر چکا تھا۔ وہ تو اسٹیج پر بیٹھے تصاویر بنواتے ہوئے جب حیدر نے بڑا سا آئس کیک لا کر ٹیبل پر رکھا تو تب اسے یاد آیا، پھر بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی دل کی ملکہ کو دیکھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس سالگرہ پر اسے اتنا خوبصورت، اتنا من چاہت تحفہ ملے گا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس نیو ہیئر کٹ کے ساتھ وہ پرنس چارمنگ بنا دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا، جبکہ شہزادیوں کے سے ناز و ادا کو اپنائے وہ سر اٹھائے لیکن نگاہیں جھکائے اس کے برابر میں بیٹھی اس کے وجود کو مکمل کر گئی تھی۔ پہلے وہ فاریہ افریدی تھی، لیکن آج وہ فاریہ چودھری تھی۔ جس شخص کو اس کے بھائی نے اس کے لیے چنا تھا وہ ہر لحاظ سے اس کے لیے قابل ثابت ہوا تھا۔ اسٹیج کے نیچے ایک جمع غفیر لگا تھا، سب کے موبائلوں کے کیمروں کی فلیش ان پر پڑ رہی تھی۔ فوٹوگرافرز الگ اپنے اپنے کیمرے لیے ہر زاویے سے تصاویر اتارتے ہوئے اپنی مہارت کا ثبوت دے رہے تھے۔ ہوٹنگ کرتے ہوئے سب نے ایک شور سا ڈالا ہوا تھا۔ بڑے سے کیک پر ہیپی برتھ ڈے RC کے الفاظ نمایاں طور پر چمک رہے تھے۔ بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے، تم جیو ہزاروں سال، یہ ہماری ہے آرزو۔ اس کے سارے دوست، سارے کزنس، سارے رشتہ دار یک زبان ہو کر اسے وش کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے پہلے فاریہ کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے بعد چھری پکڑ کے کیک کاٹا تھا۔ فاریہ کے لیے اس کا عمل غیر متوقع تھا، لیکن پھر بھی جھکی نگاہوں کے ساتھ اس نے ریاض کے بڑے ہوئے ہاتھ سے وہ کیک کا چھوٹا سا پیس صرف چکھا تھا، جو بعد میں وہ پورا اپنے منہ میں ڈال گیا تھا۔ جہاں اس نے کیک کاٹا وہیں اسٹیج کے اوپر سے پھولوں کی برسات شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں چونک کر اوپر دیکھنے کے بعد بے ساختہ مسکراتے ہوئے اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہزاروں نگاہوں سمیت دلوں میں بھی وہ خوبصورت لمحے جیسے قید ہو گئے تھے۔ وہ اکیلا کھڑا ہے زرنور، یہی صحیح وقت ہے، جاؤ اس کے پاس۔ مناہل نے لبِ شیریں کا بول زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھما کر احمد کی طرف اشارہ کیا، جو تھوڑی دور کھڑا فون کان سے لگائے کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں نہیں جا رہی، وہ ڈانٹے گا مجھے، ڈرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے وہ بول دوبارہ مناہل کو پکڑانا چاہا، جس نے اپنے ہاتھ فوراً ہی پیچھے کر کے اسے پکڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے کیسے ڈانٹے گا، ہم ہیں نا، یہاں کچھ نہیں کہے گا۔ لائبہ نے بھی اس کا حوصلہ بڑھانے کو کہا۔ اگر ڈانٹا تو؟ کھلتے آتشی اور اورنج رنگ کے دیدہ سے بھاری سے لہنگے میں سلیقے سے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کیے اس کے گلابی چہرے پر ابھی بھی ہچکچاہٹ تھی۔ آپ اسے ڈانٹنے کا موقع ہی مت دینا، جیسے ہی کچھ بولنے لگے فوراً سے بھاگ آ جانا۔ اپنے کرلی براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے یشفا نے بھی اسے اپنے مشورے سے نوازا۔ خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے گہری سانس بھر کر ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا کر کانچ کا وہ بول لیے احمد کے پاس آ گئی تھی، جو ابھی تک فون پر مصروف تھا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ محفل کی جان ہی تو بنا ہوا تھا۔
ایک گہری نظر اس کے دو آچھا سراپے پر ڈالتے ہوئے وہ فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا جو کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے زرنور کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ احمد، میں تمہارے لیے یہ لے کر آئی تھی، کھاؤ نا پلیز۔ ہچکچاہٹ میں بامشکل اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے خوبصورتی سے سجے لبے شیریں کے بول کو اس کے سامنے کیا۔ میں میٹھے کا اتنا شوقین نہیں ہوں، تمہیں معلوم تو ہے۔ معلوم ہے مجھے، لیکن کبھی کبھی کھا لینا چاہیے۔ آج سے پہلے تو کبھی تم نے اتنا اصرار نہیں کیا۔ اب کہ اس کا انداز مشکوک تھا۔ احمد میری جان، ہمیشہ کڑوی کافی کی بجائے کبھی کبھار ایسے میٹھا میٹھا سا کچھ ڈیزرٹ بھی کھا لینا چاہیے، صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ زرنور کو پتہ تھا وہ اسی طرح سے قابو آئے گا جب یہ شیریں لہجے میں ایک ادا سے بولی۔ وہ تو اس کے انداز تخاطب پر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اسے کہاں امید تھی کہ وہ آؤٹ ڈور گیدرنگ میں اس طرح سے میٹھا کھلانے کے لیے انسسٹ کرے گی۔ جو بھی تھا، زرنور کے بدلے انداز اسے ٹھٹکانے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کر گئے تھے۔ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے محترمہ۔ احمد نے اس کے بول کو دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے کام لیا۔ میرے ارادے بالکل ٹھیک ہے، تم بتاؤ کھاؤ گے یا نہیں؟ نہیں کھاؤں گا تو کیا ناراض ہو جاؤ گی؟ وہ اس کے خفگی جتاتے انداز کو انجوائے کرتے ہوئے اسے چھیڑنے کو بولا۔ ہاں، ہو جاؤں گی ناراض، اور پھر کبھی بھی بات نہیں کروں گی تم سے، یہ سوچ لینا تم۔ اس کے نروٹھے انداز میں بھی دھمکی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ احمد ہنسو مت، یہ کھاؤ جلدی سے، صرف ایک شرط پر۔ ہنسی کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے اس نے کہا۔ کیسی شرط؟ وہ ٹھٹکی۔ پہلے تم اس میں سے ایک چمچ لو، اس کے بعد پرومس میں پورا بول ختم کر دوں گا۔ اس کی شرط پر تو وہ بدک اٹھی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ اسپیشلی تمہارے لیے ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے مٹھی میں کرنے کا تعویذ ملا کر لائی ہو کیا اس میں؟ فضول باتیں نہیں کرو احمد، جب اتنے نخرے دکھا رہے تو کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو نور بانو؟ مجھے بس ایک اشارہ ہی کر دیا ہوتا تو لبے شیریں کیا میں بول بھی سالم نکل جاتا، لیکن افسوس تمہیں ابھی تک میری اندھی بہری محبت پر یقین نہ آ سکا۔ ہمیشہ کی طرح کوہ کاف کے جن کی طرح ٹپک کر وہ اپنی زبان کے ساتھ ہاتھوں کو بھی زحمت دیتے ہوئے زرنور کے ہاتھ سے بول جھپٹ چکا تھا۔ بیڑا غرق۔ زرنور کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑی ان لڑکیوں نے بھی بے ساختہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس شیطان کو کوسا جس کی وجہ سے سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارمان بھائی، اجازت ہو تو 10-12 چمچ لے لوں اس میں سے؟ کچھ سیکنڈ پہلے کی کارگزاری کو یکسر بھلائے اس نے سعادت مندی سے احمد سے پوچھا۔ تو میری طرف سے اس کا شیشہ بھی چبا لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے زرنور کے گلابی چہرے کو سرخ پڑتے دیکھا۔ جہاں ہم دونوں کھڑے ہوں وہاں تمہارا ٹپکنا لازمی ہوتا ہے کیا؟ اس نے غصے سے حیدر کو گھورا۔ سمجھا کرو نا نور بانو، تمہارے بغیر میرا… حیدر کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ لبے شیریں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہی نمک کا ایک تیز ریلا اس کے منہ میں گھلا تھا۔ احمد ہنستے ہوئے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اس لیے منع کیا تھا، لیکن اوف تیری اندھی بہری محبت۔ احمد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یخ تھو، نور بانو اتنی کڑوی لبے شیریں۔ ہاتھ کی پشت سے لب رگڑتے ہوئے اس کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو میں زہر بھی ملا دیتی اس میں۔ اس کا انداز شدید جلا بھنا تھا۔ اتنی محبت؟ منہ میں گھلی کڑواہٹ کو بھلائے وہ جذبات سے مغلوب لہجے میں بولا۔ بس آنکھیں بھر آنے کی دیر تھی۔ پر کاں چلمن ماں عیش کری سارا دے، کمو بے کش جاں کمو منا دے۔ کوئٹہ اور پشاور سے آئے سارے کزنز ہال کے صوفوں اور کرسیوں کو ایک جانب کر کے درمیان کی جگہ خالی کرنے کے بعد اب دائرے میں گھومتے ہوئے محو رقص تھے۔ جہاں اشریاز کو اسٹیج سے اتار کر رقص میں ساتھ شریک کر چکا تھا، وہیں حارث بھی اب احمد کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے نہیں آتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جب ساتھ شریک ہوگا تو خود ہی سیکھ جائے گا۔ وہ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے پکڑ کر زبردستی دائرے میں ان کے ساتھ مل چکا تھا۔ تیمور اور حیدر پہلے ہی ان کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ پورے ہال میں ایک وسیع دائرے کی صورت میں ایک جیسے سٹیپس کرتے ہوئے وہ سب کافی پیارے لگ رہے تھے، جہاں سنگر کی آواز نے ایک سما سا باندھ رکھا تھا۔ کوئٹہ سے واپسی کے دوسرے دن ہی ولیمے کے انتظامات دیکھنے کی وجہ سے وہ ذرا دیر کو بھی آرام نہیں کر پایا تھا۔ تھکن سے برا حال تھا، لیکن اس کے دوست اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اسے جی بھر کے تنگ کرتے ہوئے روم میں جانے نہیں دے رہے تھے۔ میری بات سنو تم لوگ، اب میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے اب میری جان چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھا سیدھا انہیں دفع ہو جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔
ڈنر سوٹ کا کوٹ بازو پر ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، اس کے وجی چہرے پر بھی تھکن کے آثار تھے۔ شادی تو ہم سب کی ہوئی ہے، لیکن تو اتنا بے وفا نکلے گا، ہمیں خبر نہیں تھی، تیمور نے افسوس سے کہا۔ شرم آتی ہے ذرا سی؟ حیدر نے تیکھے انداز میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل نہیں آتی، تیری اس بے وفائی پر میں آج تجھ سے سارے تعلق ختم کر رہا ہوں، آج سے میں تجھے جانتا ہی نہیں، اس نے سخت برا مانتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ حیدر کو 100% امید تھی کہ اس سوال کے جواب پر وہ فوراً سے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر کہے گا، اب حیدر ہماری دوستی کیا ایسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو میری جان ہے یار۔ میں بھی تجھے نہیں جانتا۔ ریاض کے کمال اطمینان پر وہ غصے کے گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا۔ یار ایسا کیا ہے شادی میں جو انسان کو اتنا بدل دیتا ہے، بلکہ اپنے دوستوں سے بے وفا بنا دیتا ہے؟ وہ اب ان کے سامنے کھڑا محو سوال تھا۔ ریاض ان سب کو اللہ حافظ کہہ کر جا چکا تھا، جو اس کی طرح ریاض کے رویے پر ناراض نہیں تھے، بلکہ اس کے جذبات سے آگاہ تھے۔ تیری ہو جائے گی نا، تب پتہ لگ جائے گا۔ ہائے کب آئے گا وہ دن، کب میں دولہا بنوں گا؟ تیمور کے کہنے پر وہ حسرت سے بولا۔ اس کے ذوق کے مطابق نفاست سے سجے اس روم میں جیسے گلاب کے پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ نیم اندھیر ماحول میں موم بتیوں کی ٹمٹماتی روشنیاں پرفسوں سا عالم بنائے ہوئے تھیں۔ سلور اور سی گرین کنٹراسٹ کی بھاری سی میکسی ابھی تک زیب تن کیے وہ ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیاں اتار رہی تھی جب ایک لہجے کو رکی تھی۔ کمرے کی پر اسرار سی خاموشی میں ایسا کچھ تھا جو الگ تھا، کسی کی نظروں کی تپش اسے اپنی پشت پر پڑتی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انگوٹھیاں ٹیبل پر ڈال کر وہ مڑی تھی، لیکن سامنے ہی دروازے سے پشت ٹکا کر کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ دل میں تو اس شخص کے بھی طوفان اٹھے تھے، وہ کہاں تاب لا سکتا تھا اس حسن کی، وہ تو اس کی سادگی پر ہی مر مٹا تھا۔ اب جو اسے ان ہتھیاروں سے لیس دیکھا تو صحیح معنوں میں حواس طلب ہوئے تھے۔ دو نفوس کی موجودگی میں ایک معنی خیز سی خاموشی کا وہاں ڈیرا تھا۔ دنیا کو فراموش کیے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی ذات کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ درمیان میں چند قدم کا فاصلہ تھا جسے عبور کرنے میں آج اسے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب اسے اپنی جگہ سے ہٹ کر خود کی جانب قدم بڑھاتے دیکھا تو وہ نامحسوس انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ خاموش فضا میں اس کی چوڑیوں کی جل ترنگ سی مچی تھی، لیکن ڈریسنگ ٹیبل راہ میں حائل تھی۔ دل میں انجانے سے خوف کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہو چکا تھا، اس کے بعد تو وہ ریاض چودھری سے کسی قسم کے رحم کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے ٹیبل کو سختی سے تھامے، سرخ یاقوت سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ سانس روکے کھڑی تھی، جبکہ مقابل اس کے سجے سمرے روپ کو دیکھتا دھیما سا مسکرایا تھا۔ آج سے پہلے تک وہ صرف اس کی جھکی نگاہوں کا ہی سامنا کر پایا تھا، اور اس میں جو اثر تھا اس نے ریاض کے دل کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج تو اس کی اٹھی ہوئی آنکھوں کا بھی دیدار کر لیا تھا۔ اب تو اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی سراب نہیں تھا، وہ مجسم حقیقت بنی اس کے سامنے تھی، اس کے اختیار میں تھی۔ فاریہ چودھری ذرا سا اس کی جانب جھک کر زیر لب کہتے ہوئے وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا شدت سے گلے لگا گیا تھا۔ وہ پلکیں بھینچے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے کھڑی اس کی دھڑکنوں میں مچے اشتعال کو بخوبی سن سکتی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مزید 2 ایپیسوڈز آئیں گے اور یہ مزے کا ناول ختم ہو جائے گا۔ ان کی بھی شادی ہو گئی ہے فائنلی، اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، زرنور نے اس کو کیوں دیا ہے وہ بول، مطلب اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، حیدر کھا لیتا ہے وہ۔ اب ایک حیدر کی شادی رہتی ہے اور پھر ختم ہو جائے گا یہ ناول۔ ٹن ٹنا آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ خیر وہ تو بہت پریڈکٹیبل ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے ان کی سینس پڑھنے میں، ان کی بونگیاں اور کیا کہتے ہیں، ان کی لوفریاں۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔